السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ہند عطائے رسول آل نبی اولاد علی حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ حیرت میں بھی پڑ جائیں گے۔ تو میری آپ سے متبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین محترم، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمیں والوں پہ ہے اللہ کا سایہ خواجہ۔ میری کشتی ہے جو ابھی ساحل سے لگی جاتی ہے، ایک ذرا تو نے اگر ہاتھ لگایا خواجہ۔ ہے قلم رو میں تیرے ہند کی پوری اقلیم، ہند کے سارے ولی تیری رعایا خواجہ۔ لے چلیں گے جب فرشتے مجھ کو دوزخ کی جانب، میں پکاروں گا ذرا ٹھہر جاؤ، وہ آئے خواجہ، وہ آئے خواجہ۔ ناظرین محترم، حضرت سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز ہند الولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے۔ ناظرین محترم، آپ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہمیں دنیا کے کونے کونے میں، ہر خطے میں، ہر حصے میں، ہر دیش میں مل جائیں گے، اور آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول کے چاہنے والے ہر حصے میں بے شمار تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ویسے تو بے شمار کرامت ہیں اور جن سے کتابیں بھری پڑی ہے، لیکن آج کا واقعہ کچھ دلچسپ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 6 رجب المرجب سن 627 ہجری بمطابق 21 مئی سن 1229 عیسوی بروز پیر کے دن ہوا۔ آپ حضرت خواجہ خواجگاہ والی بے کسا حضور غریب نواز سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورے دن ساری نمازیں با جماعت ادا فرمائی، اور جو آپ کا معمول تھا درس دینے کا، وہ درس دینے کا سلسلہ بھی معمول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا۔ پھر 6 رجب المرجب بعد نماز عشاء حسب معمول آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ باہر جو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خادم تھے، جو خدمت گزار تھے، وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے اور کچھ آرام کرنے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ تبھی اچانک خدمت گزاروں کے کانوں میں جلال سے بھرپور ذکر خداوندی کی، ذکر الہی کی ایسی صدا، ایسی آواز گونجی جیسی صدا انہوں نے آج تک کبھی نہیں سنی تھی۔ حضرت سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارو بلند آواز سے ذکر خداوندی، ذکر الہی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ذکر کرتے کرتے سرکار غریب نواز ذکر کر رہے تھے اور رات کا حصہ، آخری حصہ آ پہنچا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز آنا اچانک سے بند ہو گئی، حتیٰ کہ فجر کی نماز کا وقت بھی آ پہنچا تھا، مگر آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرے مبارک کا دروازہ نہ کھلا۔ جو خدام حضرات تھے، خدمت گزار تھے، انہیں تشویش لاحق ہوئی، انہیں تھوڑا تشویش ہوئی کہ سرکار ابھی تک باہر کیوں نہیں آئے، کیونکہ ایسا ابھی تک پہلے کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ فجر کی نماز کے وقت سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ علیہ حجرے سے باہر نہ آتے ہوں۔ اذان سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ باہر تشریف نہ لائے ہوں۔ چنانچہ ہر ایک خدمت گزار کے چہرے پر تبھی سے فکر و پریشانی نمایاں ہونے لگی۔ نماز کا وقت جو تھا وہ تنگ ہوتا چلا گیا۔ آخرکار پھر جب بے چینی عروج پر پہنچ گئی تو پھر حجرے کا جو دروازہ تھا اسے توڑا گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب و غریب سی خوشبو، ایک عجیب و غریب سی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ لوگ جب اندر داخل ہوئے خدمت گزاروں کے ساتھ تو سب نے دیکھا کہ آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمینی بستر پر آرام فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اور چہرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قبلہ رو ہے، اور آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ ماہر خادمین کے دل جو تھے وہ اس حقیقت کو ماننے سے ابھی تک انکاری ہی تھے، کیونکہ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات تک بالکل صحیح سلامت اور صحت مند بھی تھے۔ بیماری کی ہلکی سی بھی علامت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں موجود نہ تھی، بلکہ ساری رات آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ با آواز بلند ذکر الہی فرماتے رہے تھے، مگر بالآخر پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں کو یہ یقین کرنا ہی پڑا
کہ ہند کے یہ سلطان شہنشاہ ہند اس دنیا فانی کو الوداع کہہ چکے ہیں، اور آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبین مبارک پر یعنی پیشانی پر قدرت کی ایک عظیم نشانی لفظوں کی صورت میں موجود تھی۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال شریف پر ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر آنکھ میں آنسو موجود تھے۔ آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے جنازے شریف میں بھی لوگوں کا ایک کثیر ہجوم تھا۔ اتنا زیادہ ہجوم اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا جو آپ سرکار کی نماز جنازہ میں موجود تھا۔ آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ کے وصال کی خبر نے ہر ایک کو سوگوار کر دیا تھا۔ ہر آنکھ آپ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی جدائی میں اشک بار تھی۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ آپ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ فخر الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھائی تھی، اور جس حجرہ مبارک میں آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا، جہاں آپ نے آخری وقت بتایا تھا، اسی حجرے میں آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو سپرد خاک کیا گیا۔ آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا تو کسی نے پھر آخری دیدار کی خواہش کر دی، آخری دیدار کی خواہش کا اظہار کیا، لہذا پھر آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے مبارک سے جب کفن ہٹایا گیا تو جو لوگ قبر مبارک کے ارد گرد جمع تھے دوستو، انہوں نے حضرت سلطان الہند سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے سے کفن ہٹتے ہی ایک ایسی تیز روشنی دیکھی جس سے ان کی پوری قبر مبارک میں اجالا ہی اجالا پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک یکم رجب المرجب سے 6 رجب المرجب تک انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے لاکھوں چاہنے والے، لاکھوں ماننے والے عقیدت مند لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس میں آ کر آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے جھولیاں بھر کر واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ جائیں ناظرین کرام، یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا خواجہ ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔